اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا 17 پارہ شروع کریں گے اور یہ سٹارٹ ہو رہے سورہ انبیاء سے، جو سورہ انبیاء مکی ہے۔ اس کے رکوعات 7 ہیں اور اس کی جو آیات ہیں 112 ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فرسٹ 2 جو آیات ہیں ان کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن کریں گے۔ جی، کون شروع کرنا چاہے گا؟ جی، 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نیا ذکر آتا ہے وہ اسے دل لگی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس طرح ان کے دل غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اور ظالم لوگ چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہے، تو کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ جی، پیغمبر نے یہاں پر کہا کہ دیکھیں جو آیت ہے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ قیامت کا جو دن ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا، تو اس دن کے لیے ایک نشانی تھی۔ جب دنیا بنی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی مخلوق دنیا میں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تبھی یہ چیز تھی کہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے اور قیامت آنی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ نبی کی بھیجنے کی جو کڑی تھی وہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں۔ ان کے بعد جو آئے گی وہ قیامت آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے درمیان آ جانا اس چیز کی دلیل ہے سب سے بڑی، کہ قیامت قریب ہے۔ اور ان کو آ کر گزر جانے گئے ہوئے بھی 1400 سال ہو چکے ہیں۔ تو سب سے بڑی دلیل تو یہ کہ قیامت قریب آ لگی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات، ایسی احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، کہ جیسے فتنوں کا دور ہوگا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہہ دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کہا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ آج ہم معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں جو امیجز ہیں جس کے ذریعے سے ہم دجال کیا کرے گا؟ اگر سیدھے ہاتھ میں اس کے پانی ہے تو دکھائے گا آگ، اور الٹے ہاتھ میں اگر آگ ہے تو وہ دکھائے گا پانی۔ اور آپ دیکھیں یہ تبدیلی آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، کتنی ساری ایسی اگر آپ دیکھیں امیجز ہیں جو کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلور کے اوپر ایک فش باہر آتی ہے اور اندر جا کے کود جاتی ہے، جبکہ وہ ہماری آنکھوں کا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امیجز اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو قیامت تو واقعی قریب آ لگی ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ اور ہم یہ جو 6G امیجز ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہم نے ایکسپو میں جو ہے ایکسپلور کیے اس طرح کی، کہ واقعی ہمارا ذہن کچھ چیزوں کو تو ایکسیپٹ ہی نہ کر پائے۔ تو کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ جو چیز یہ مانگ رہے ہیں قیامت، وہ تو قریب آ ہی لگی ہے۔ جی، پیغمبر نے کہا کہ میرا رب آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان کن خواب ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے لوگوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے بھی جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو یہی پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم ان کے پیچھے وہی بھیجتے تھے۔ سو جاننے والوں نے
جانے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو، اور ہم نے انہیں صرف جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا ہی نہ کھاتے اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، سو ہم نے انہیں بھی نجات دی اور جسے چاہا اسے بھی، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اور آیت نمبر کتنی 10 آپ نوٹ کر لیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہاں یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے فلاں انٹرویو دیا یا فلاں فلاں ایسی چیز آئی ہے، اخبار میں آپ کا نام آیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جلدی سے اس اخبار کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، آپ اسے خریدیں، اور خریدنے کے بعد اس کو اپنے پاس سیف رکھیں کہ اس میں میرا ذکر آیا ہے، میری تعریف آئی ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں آج اخبار میں جو ہے میرا ذکر آیا ہے، یا ٹی وی پر جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے۔ تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارے یہ جو قرآن ہے اس میں صرف تمہارا ذکر ہے، تو پھر تم اس کو کس طرح سنبھال کے رکھو؟ یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی آپ کو اچانک سے کہے ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کا رائٹر بہت اچھا ہے، کسی یورپین کنٹری سے اس کا تعلق ہے، یا مشرقی ملک جو ہیں ان میں بھی بڑے کوئی نام والا ہے رائٹر، اور اس نے آپ کا ذکر کیا ہے کسی ایک چیز کا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کو بتا رہے ہوتے ہیں نا خوشی خوشی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ذکر تمہارا ہی ہے، ذرا غور سے پڑھ لو۔ اور اس سے پہلے والی آیات میں کیا بتایا گیا کہ جو نبی ہے وہ ہماری طرح ہی جسم ہے اس کا، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ بیوی بچے بھی رکھتا ہے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کبھی عورتوں کو نہیں دی، جتنی عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام ضرور کیا ہے، لیکن جو نبی بنایا ہے وہ صرف اور صرف نبی یا رسول وہ جو ہے مردوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 10 میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا، اور اس میں ہر ہدایات، ہر احکامات، حلال اور حرام، ساری چیزیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ جی۔ اور کتنی ہی بستیاں جو کہ ظالم تھیں ہم نے پیس دیں، اور ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کر دی، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسی وقت وہ بھاگنے لگے۔ اب نہ بھاگو، اس چیز کی طرف واپس چلو جس میں تم نے عیش کیا تھا، اور اپنے گھروں کی جانب لوٹو تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر جی یہاں مسلسل پر ان کی آیت نمبر آپ 11 بھی نوٹ کر لیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصے سے جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ حقیقت میں مبنی بھی ہیں کہ سعودی جو قوانین ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں بہت تیزی سے۔ ہر چیز تو ایسی نہیں ہوتی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے کہ بیان کی جائے، لیکن آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بالی ووڈ ہالی ووڈ کی کوئی بندہ جو ہے اس سرزمین پہ نہیں آیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ریاض میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، اور اس وقت عمرے اور حج دونوں ہی چیزیں بند تھی، اور لوگوں کا وہاں کے ریزیڈنٹس کا سوال تھا کہ کووڈ تو سب کے لیے ہے، چاہے وہ یہ کانسرٹ ہو رہے ہوں یا پھر جو ہے عبادات ہو رہی ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں چلتی رہیں۔ اور جب آپ ایز اے مسلم وہ چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس جگہ سے بہت رغبت ہے، بیت اللہ اور روزہ مبارک ہونے کی وجہ سے، تو کسی نے بڑی اچھی، جب وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سعودیہ کی حقیقت، تو اس کے نیچے کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی، اور وہ دیکھنے کے بعد میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا، اور وہ یہی آیت تھی کہ جب لوگ اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ کہ وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور یہی ہمارے اوپر بھی آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہم چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ایشین یا یورپین کنٹری سے، کہ جب ہم جو ہے اللہ کے دین سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے وہ ایک قوم کو لے جائے اور دوسری کو لے آئے، کیونکہ یہ اس کی سنت رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہم پیچھے کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ماشاء اللہ ہم اب 17 پارے پر ہیں،
تو جب وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ہم اسے قرآن کی ٹرانسلیشن میں بس پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب، سب کا ذکر ہم نے دیکھا ہے. قوم موسیٰ، عیسیٰ، سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا آیا. اور آنے کے بعد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قومیں بدل دی. آپ دیکھیں اس کے بعد دوسرے نبی آ گئے، ایک کے بعد دوسرے نبی آ گئے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اب اگر آپ دیکھیں جو ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، وہ چونکہ خاتم النبی ہیں. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے ڈرائے گا جیسے زلزلے آتے ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ ہوں گے، سیلاب آ جانا. کہ آپ دیکھیں پوری پوری جو انسان کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے، کووڈ کا آ جانا. اور یہ کیوں ہے، یہ ہلایا جا رہا ہے ہماری قوم کو، جھنجھوڑا جا رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے، اپنا قبلہ درست کر لیں، اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہوئے قرآن پر عمل کریں، اپنی زندگی قرآن کے مطابق کر لیں اور سنت کے مطابق کر لیں. یہ ریزن ہے کہ اب ہمارے بعد کیونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری امتی ہم جو ہیں وہ خیرہ امت ہمیں کہا گیا، وسط امت کہا گیا. اس کی ریزن یہ ہے خود بھی نیکی پہ چلنا ہے، دوسروں کو بھی چلانا ہے، دوسروں کو بھی حکم دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خلیفہ ہیں. اور ہمارے بعد جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کا آنا، حضرت مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے گا وہ اس طرح کے عذابوں سے جھنجھوڑے گا جیسے ریسنٹلی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کرنٹلی کہ ہم کووڈ سے جو ہے کتنی چیزیں برداشت کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیں، اس کو واحد لا شریک مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، احادیث کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کے قبلے کو درست کریں. ان کی اپ برنگنگ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جس ملک اور جس شہر میں رہتے ہیں اس کے سب سے بڑے اسکول میں ڈال دیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ ان کو دین کی تعلیم دیں. وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا ہو، اس میں دنیا کی تو ٹھیک ہے لیکن اس میں خاص ذکر دینی تعلیم کا ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کتنے قصے ہیں، اگر اس کو ہم سنانا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں. جیسے ایک خاتون کا میں پڑھ رہی تھی آرٹیکل، آئی ڈونٹ نو کہ ریئل تھا کہ کیا، کہتی میرے جو ہے شادی کے بعد 3 بیٹے کنٹینیوسلی، مطلب تسلسل سے 3 بیٹے ہوئے اور میرے شوہر بڑے خوش تھے، تینوں کے نام ملتے جلتے رکھے. اور پھر جب آخری بیٹا ہوا تو اس کا نام میں نے کہا اس کا نام میں رکھوں گی. اور جب وہ بچے بڑے ہوئے تو میرے شوہر بہت اچھی پوسٹ پہ تھے، ایجوکیٹڈ تھے، ہم ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے جو 3 بچے تھے ان کو آکسفورڈ اور ان تمام یہاں مطلب اونچے اسکولوں میں، بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے بعد باہر تعلیم کے لیے تینوں کو بھیج دیا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی جو سب سے چھوٹا ہے ابھی عمر میں بھی، اس کو جو ہے نا میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے باعث سے نجات بنے اور اس کو حافظ قرآن بناؤں اور اس کو مطلب دین کا علم زیادہ ہو، فقہ اور ان سب چیزوں کا، تو یہ عالم ہو. پہلے تو وہ مانتے نہیں ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے ماں کی صحبت میں زیادہ رہتا ہوتا ہے اور قرآن وغیرہ سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل میں یہی چیز ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرے اور وہ عالم بن جاتا ہے اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیتا ہے. تو اب باپ کیا کرتا ہے کہ جو وہ باپ جو ہوتے ہیں وہ ان 3 بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہوتے ہیں جو باہر سے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں اور چھوٹے کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں دیتے. ایک وقت آتا ہے جب والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی ساری چیزیں اب ختم ہو گئی، جو جاب کرتے تھے اس سے ریٹائرمنٹ مل گئی اور پیسے وہ بچوں پہ سارے لگا چکے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو 3 بچے ہیں نا وہ باہر شادی کر کے تینوں بیٹے وہاں رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں پوچھتے. یہ جو ایک بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے جسے دین کی تعلیم دی ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتا ہے جیسے کبھی کسی نے کی نہ ہو. اس وقت والد کو احساس ہوتا ہے کہ میری وائف جو تھی وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی اور وہ کہتی ہیں واقعی اگر آپ اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دیں
تو ان کو دنیا میں صحیح رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک میں صحیح واقعہ بھی پڑھ رہی تھی, کسی خاتون نے اپنا ایکسپیرینس لکھا تھا کہ میرے 2 بیٹے ٹوئنس بیٹے پیدا ہوئے, تو جو میری ساس تھی وہ مرزاتی جا رہی تھی, تو میرے جو شوہر تھے وہ اپنی والدہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے. تو جب میرے 2 بیٹے ہوئے تو انہوں نے کیا کرا, ایک بیٹا والدہ کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی خیال رکھیں گی. تو وہ ایسے ہو گئیں جیسے وہ کھل جاتا ہے پھول نا, خوش, اور وہ اتنا خیال رکھتی تھی اپنے پوتے کا اپنی اولاد سے زیادہ. کہتی میں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی, وہ بالکل اس طرح جیسے انہوں نے گود لے لیا, اپنے ساتھ چلاتی ہیں, اپنے ساتھ کھلاتی ہیں. اس طرح بچے بڑے ہو گئے. وہ رات کی دعائیں خود سکھاتی ہیں, صبح اٹھنے کی دعا سکھاتی, ساتھ میں قرآن خود پڑھاتی. اور جو بیٹا میرے پاس تھا, میں پڑھائی میں بہت سخت تھی سارے بچوں کے معاملے میں, تو میں پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیتی تھی. جو میرے پاس بیٹا تھا وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا, اور جو ساس کے پاس تھا وہ تھوڑا ویک تھا, کیونکہ وہ اس کی جو توجہ تھی بیٹے کی وہ ذرا قرآن اور احادیث اور دادی کی خدمت اور ان سب میں لگے رہتا تھا. کہتی ہیں کہ نا مجھے کبھی کبھی میری ساس کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی تھی, لیکن اس معاملے میں ہم دونوں کا اختلاف بھی کبھی ہو جاتا تھا. اور میں اپنی ہسبینڈ سے بھی اس بات کا ذکر کرتی تھی, کیونکہ میں بچوں کی پڑھائی میں بہت کانشیس تھی کہ یہ بچہ جو ہے میرا, آپ نے جو اپنی ماں کو دے دیا ہے, اس کی پڑھائی بہت متاثر ہو رہی ہے. اینی وے وہ بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں. وہ جو ان کے پاس بیٹا ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ میٹرک میں بھی اچھے مارکس وغیرہ لے کر آتا ہے, اور اس کے بعد وہ انٹر کر کے باہر چلا جاتا ہے. جو یہ ہے یہ پیچھے رہتا ہوتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے کہ اپنی دادی بیمار ہو جاتی ہیں, تو جب بیمار ہو جاتی ہیں تو والدہ بتاتی ہیں کہ اب میں بھی بوڑھی ہو چکی تھی, بچہ انٹر کر چکا ہوتا ہے, تو کہتی ہے میں بھی بوڑھی ہو چکی تھی, ان کو فالج ہو جاتی ہے, تو میں ایک لمٹ تک ان کی خدمت کر سکتی ہوں, لیکن اس وقت وہ جو میرا بیٹا ہے وہ اپنی دادی کی ایسے خدمت کرتا کہ ان کو اٹھانا ہے, بٹھانا ہے, کھلانا ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہوتا. تو میرا ہاتھ اس طرح وہ بٹاتا. پھر ساتھ میں کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی تھی تو کچن کے جو کام ہے اس میں میرا ہاتھ بٹاتا اپنی پڑھائی کے ساتھ, اور گروسری جو کہ میں اور دادی مل کے کرتی تھی وہ ساتھ کرتا تھی. جیسے جیسے وہ بڑا ہوا سیم یہی چیز ہوئی کہ وہ جو بیٹا باہر گیا اس نے وہاں شادی کر کے وہاں بس گیا, پیچھے رہ گیا یہ بیٹا. کہتی ہے کچھ عرصے بعد دادی کا تو انتقال ہو گیا, لیکن پھر وہ بیٹا میرے ساتھ رہا, اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کی دادی نے اس کی زیادہ اچھی تربیت کی. تو دنیا کی پڑھائی تو اپنی جگہ اہم ہوتی ہی ہے. کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ اگر آپ عالم ہیں تو آپ اچھے ڈاکٹر نہ بنے یا اچھے انجینئر نہ بنے, بلکہ آپ اچھے ڈاکٹر بھی بنے, اچھے انجینئر بھی بنے, اور ساتھ میں اچھے انسان اور اچھے عالم بھی بنے. ابھی ریسنٹلی میرے جو بھانجا ہے ماشاء اللہ وہ حافظ قرآن ہے اور بہت ذہین ہے, کیونکہ اس نے چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا ماشاء اللہ. تو وہ انٹر جو ہے انجینئرنگ سے کر رہے ہیں. سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ اب میں نہیں یہ کنٹینیو کروں یا میں جو ہے فقہ وغیرہ کا کورس کر لوں عالم کا. میں ان کو کہتی ہوں آپ نا دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو اور دین کی بھی, کیونکہ لوگ آپ کو تب ہی سنتے ہیں جب آپ کے پاس دونوں تعلیم ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر, آپ دیکھیں نا دنیا میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں, جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے. اب اس بات کو آپ دیکھیں, ہمارے کتنے سارے کرکٹر ایسے ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں, لیکن ان کی جب وہ بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے. جیسے ابھی ہمارا جو کرکٹر ہے ان کا نام ہے آئی تھنک بابر اعظم کے ساتھ دوسرے کرکٹر کون تھے اس میں, رضوان کو اگر آپ دیکھیں جتنی بھی وہ ابھی ورلڈ کپ میں میچز کھیل رہے تھے 2020 کے, تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ان میں ہر بات میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جیسے ایک کوئی میچ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اس لمحے میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اگر آپ اس پروفیشن کو بھی ایک بہت ٹاپ پہ چلے جائیں, دنیا آپ کے چہرے کو پہچاننے لگے, اور وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ اللہ کی اور دین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سننے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے بھانجے کو سیم بات کی کہ آپ ایسے ہی اپنا نام کماؤ کہ لوگ آپ کو سنیں, اور اس وقت زیادہ لوگ جو ہے دین پر عمل کرتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں کہ جب ان کے پاس عام انسان آتے تھے اور سردار آتے تھے قریش کے, تو آپ زیادہ تر ان کو توجہ دیتے تھے ان کے مقام کی وجہ سے نہیں,
ریزن یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک سردار بیٹھا ہے تو اس کے انڈر 20,000 12,000 10,000 لوگ ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو اتنے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم خود بھی حاصل کرتے رہیں اور بچوں کو بھی دیں۔ تو اور اگر ہم اپنا دین کی تعلیم نہیں ہوتی تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جب ہم یہ بھول جاتے ہیں تو یہ آیت ہم پر نافذ ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قوموں کو بدل دیتا ہے۔ جی آگے بڑھیے۔ وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر مسلسل ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں بجھا ہوا ڈھیر بنا دیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل تماشا بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو حق اس کا سر پھاڑ دیتا ہے، پھر وہ اسی وقت نکل بھاگتا ہے، اور ان چیزوں سے تمہارے لیے ہلاکت ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی کی ملکیت ہے، اور وہ اس کے قریب ہے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور سستی بھی نہیں کرتے، وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں معبود بنا لیے ہیں، وہی انہیں زندہ کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ سو اللہ جو کہ عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور مالک ہوتا ہے تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، دو لوگ اگر ایک گھر کو چلا رہے ہوں تو الگ الگ رائے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس برانڈ کی یہ چیز لے لو کوکنگ کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لے لو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ہسبینڈ یا بھائی کے ساتھ بیٹھی ہیں اور آپ بھی اچھی ڈرائیور ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر اسٹیئرنگ پہ وہ بیٹھے اور آپ کہہ رہی ہیں نہیں یہاں یہ غلطی کر دی اور آپ یہاں سے یہ ٹرن لے لیں اور یہاں سے وہ لے لیں، تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، ایک بحث انہیلدی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، بحث و مباحثہ کہ آپ کی کمیونیکیشن۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے صبح کا وقت پہ نکلنا، رات کا وقت پہ اگر آپ دیکھیں ہو جانا، سورج کا غروب ہونا، اور پورے سسٹم کا چلنا، کہ اس کو واحد و لا شریک ایک ہی ذات چلا رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر دو معبود ہوتے تو بالکل اسی طرح جو دنیا کی مثال ہے تو اس کو تو دھرم دھرم کر دیتے، بگاڑ دیتے اسے۔ جی وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود رکھے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہی ذکر ہے ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں، اس لیے وہ منہ پھیرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے ہم ان کی طرف یہی وحی بھیجتے رہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ، وہ پاک ہے بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں، اور بات کرنے میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جی وہ یہاں سب پر جانتا دیکھیں ہے۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں نا، جو آیت نمبر آپ دیکھیں 26 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، تو ہم کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سبحانہ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ اگر آپ یہ دیکھیں نا، سم ٹائم آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا، میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو کسی چیز کو منع کیا ہے، جیسے میں کل آپ کو کہہ رہی تھی کہ بچوں کو دعا دینی چاہیے، تو بغیر اس کے کہ چیخے چلائے، تو ایک دم سے ان کو اگر میں زور سے کہہ دوں سبحان اللہ، تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے مما کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے، میرا ایک کہنے کا انداز ہے وہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی بات پہ اسی طرح کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، جو تم جھوٹ بگھڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس کی اولاد ہے، پاک ہے۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ انہوں نے بات کن لوگوں کے بارے میں کہی تھی، حضرت عزیر کے بارے میں جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی اللہ کے مکرم نبی ہیں، اور پھر جو جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی، وہ بھی اللہ کے
نیک مخلوقات میں سے ہیں جو صبح شام اس کی حمد و ثنا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عباد مکرمون، مطلب وہ میرے بندے جو ہیں مکرم ہیں، اچھے بندے ہیں، عزت دیے گئے بندے ہیں، معزز بندے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے وہ معزز ہیں، لیکن وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ واحد لا شریک ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ ایک ذات ہے جو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بگننگ یہ ہے اور اینڈنگ یہ ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ہمیشہ کب شروع ہوئی اور ہمیشہ کب تک رہے گی، اس کے بارے میں کوئی نہیں آج تک بتا پایا ہے. یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں قیامت والے دن بھی جب سور پھونکا جائے گا، اس کی پوری حدیث ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات پہلے تو ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں جن کے بارے میں بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں، ویسے تو دیکھا جائے زمین کے اوپر جتنے دکھتے ہیں زمین کے نیچے بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ وہ کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین نہ ہلے. یہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. آپ سوچیں جب وہ اڑ جائیں گے تو زمین کیسے ہچکولے کھائے گی، کیسے زلزلے آئیں گے. اس پہ سوچنے کی بات ہے نا. پانی جب آپ پانی کسی بچے کے ہاتھ میں اور وہ ہل رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، پانی باہر آ جاتا ہے. زمین ہچکولے کھائے گی، اس کے اندر پانی جو ہے وہ سب جگہ پھیل جائے گا. 71% جو واٹر ہے، اگر آپ اس کو تصور کریں تو یہ کیفیت ہوگی نا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو تمام مخلوقات ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اور وہ پورا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث اور قرآن کے ذریعے بتایا ہے، لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرشتہ سور پھونکے گا، اللہ تعالیٰ اس سے لاسٹ میں صرف وہ بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے عرش کے نیچے کون حیات ہے ابھی تک، کون زندہ ہے؟ تو وہ کہے گا صرف میں. جب پوری دنیا ہر چیز ہر شے ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج کے دن صرف مجھے حیات ہے اور کسی کو نہیں. اور اس کے بعد ایک بہت کڑاکی کی آواز آئے گی اور وہ بھی مر جائے گا. صرف واحد ایک ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. اور آپ دیکھیں وہ واقعی ایسی ذات ہے کہ جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ جو قانون ہم پڑھتے آ رہے ہیں بار بار، کن فیکون، کہ ہو جا اور پس وہ ہو جاتا ہے، وہ کر کے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دوستی بنائیں اور ایسی محبت رکھیں اور ایسا بھروسہ کریں کہ آپ جو اس سے طلب کریں وہ خیر کے ساتھ آپ کو مل جائے. ادروائز کیا ہوتا ہے، جب ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اطمینان قلب دے گا. آپ کو جو دے رہا ہوگا اس پر آپ خوش ہوں گے. کیونکہ پریشانی کیا ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کی چاہت کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں لیکن ان کے اندر اضطراب ہوتا ہے تو وہ ان کو فائدہ نہیں دیتی. اور بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں مانگتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کچھ اور دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ساتھ صبر دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اطمینان قلب ہو. جی وہ بات کرنے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی سفارش کر سکیں گے جسے اللہ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور ان میں سے جو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں خدا ہوں تو اس کا بدلہ ہم اسے جہنم دیں گے. اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. کیا کفر کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کا منہ بند تھا، ہم نے انہیں کھولا اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہیں وہ انہیں لے کر داواں ڈول نہ ہونے لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں. اور ہم نے آسمان کو ایک مخصوص چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں. اور اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا. ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، تو کیا اگر آپ کا وصال ہو جائے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بھلائی اور برائی کے ساتھ جانچتے رہیں گے، اور ہماری طرف ہی تم کو لوٹ کے آنا ہے. جی اور یہاں پر کافر لوگ دیکھیں آیت نمبر 30 میں ایک بات کہی گئی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، کہ ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ کو. تو بنیاد میں پانی ہے، انسان کے اپنی بھی بنیاد میں آپ دیکھیں پانی ہے. کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے پوری آسمان، زمین، پہاڑ، دن رات، تمام چیزوں کا، سورج، چاند، تارے، سب کی بات کی ہے.
اور کیا بتایا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے یہ بھی بتایا کہ تمہیں ایک گھر کی طرح دیا کہ چھت بنا دیا، آسمان کو زمین بنا دی آپ کے لیے فرش، اور اس کے بعد کیلوں کی طرح گاڑ دیے پہاڑ، اور اس میں روشنی کر دی سورج چاند تاروں سے، اور سورج چاند تارے زینت بنائی ہے آسمان کی، اس لیے نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہے ان سب نے مر جانا ہے، اور اس میں تمام انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی حیات نہیں رہیں گے۔ اب آپ یا تو کچھ ایسے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو نبیوں کو نبی نہیں مانتے، یا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان کو اتنا زیادہ پوجنے لگتے ہیں جیسے جسٹ لائک کہ وہ ان کے خدا ہیں یا رب ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر وہ تمہارے درمیان نہیں رہے تو تم نے اللہ واحد العاشری کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 آپ نوٹ کر لیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا آپ سے کہ جو میرے بیٹے ہیں ان کو اینیمل سے بہت لگاؤ ہے، سی ہو یا لینڈ اینیمل ہو یا برڈس وغیرہ ہوں، تو ان کی جو انفارمیشن ہے مجھے لگتا ہے مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہی والی چیز ہے جہاں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ انہی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے اکثر ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب ہم ساتھ بیٹھے ہوں تو ان سے اینیمل سے ریلیٹڈ بات کی جائے۔ اینی وے تو وہ مما اینڈ سن ٹائم تھا تو وہ مجھے بتانے لگے مما ایک ایسی فش ہے، آئی تھنک اسٹار فش کا کہہ رہے تھے، ابھی تو مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں، کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے نا جس طرح ساکن ٹائپ کے نہیں ہو جاتے، دیٹ ٹائم پر جب اس کی موت قریب آتی ہے تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے جسٹ لائک کہ وہ مر گئی ہے، تھوڑی دیر بعد مطلب کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہ دوبارہ الائیو ہو جاتی ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈائی ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا ایسی چیز کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، یا آپ اس کی انفارمیشن دوبارہ چیک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ کہتے ہیں نا ایجوکیٹڈ مدرس جو ہوتی ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پھر وہی چیز سیکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچے کی جو پہلی درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور بچہ ہر چیز ماں سے ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی چیز کو کلیئر کرتی ہے، پھر وہ خود ہی اس کو دیکھنے لگے، اور اس کے بعد کہتے ہیں مما یو آر رائٹ، کہ وہ ایسے نہیں ایسی چیز تھی۔ تو یہاں پر آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، یہ تو ایک ایگزامپل ہوگی کہ کبھی آپ کے سامنے آئے، لیکن اگر میں اپنی ذات کو دیکھوں یا اپنے پیاروں کو دیکھوں جنہیں میں بے انتہا پیار کرتی ہوں، جیسے ایک باپ کے لیے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے اور چیزیں لے کر آ رہا ہوتا ہے گھر کے اندر جو رکس ہے، تو وہ یاد رکھے کہ جو مجھ سے جڑے رشتے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے اور مجھے بھی موت آنی ہے، آخر میں یہ موت آنے کا مقصد یہی ہے سب نے قبر میں جانا ہے اور سب کا حساب ہونا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ موت کو یاد رکھیں۔ کووڈ سے پہلے ہمارے پورے معاشرے کا المیہ یہ تھا کہ ہم آخرت اور موت کو بھول چکے تھے، ابھی کیا ہے کہ ہمیں وہ یاد تو آ گئی ہے لیکن ہم اس طریقے سے پھر بھی اپنا جو ہے تیاری نہیں کر رہے جنت میں جانے کی، کہ ہمارا اصل گھر تو وہ ہے۔ اور پھر آگے کی آیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کہ اچھے اور برے حالات میں ڈال کر کے تم سب کی آزمائش کریں گے، آخرکار تم ہماری طرف ہی پلٹے جاؤ گے۔ یہاں کیا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین سے جڑی ہیں پھر بھی ان کے اوپر اتنی مشکلیں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دین سے جڑے یہ تو بڑے ہی کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے اور اپنے جو شر پہ چلنے والے بندے ہیں ان کو بھی آزماتا ہے، دونوں ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی آزمائش اچھے سے بھی ہوتی ہے اور برے سے بھی ہوتی ہے، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ جان سکے، ٹیسٹنگ ہے یہ اس کی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب نے ہی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جی اور کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں میں عیب نکالتا ہے اور رحمان کے ذکر سے وہ انکار کرتے ہیں؟ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا سو تم جلدی نہ کرو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش کے کافر لوگ وہ وقت جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی اور ان کے ہوش اڑا دے گی، سو وہ اسے نہ ٹال سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جی، یہ جو یقیناً آیت آپ سے نمبر پہلے 37 میں ہے یہ یاد رکھیں،
کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے جلد باز ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور کام بگاڑتی ہے، تو تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ تحمل جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہے، 24واں حصہ ہے۔ مطلب یوں کہیں کہ اگر آپ تحمل سے اطمینان سے چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے نبی کا شیوا ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی چیز میں۔ جی اور یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، سو مذاق اڑانے والوں پر وہ چیز الٹی آ پڑی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو رات اور دن رحمان سے تمہاری نگہبانی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، یا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو ہمارے علاوہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہماری رفاقت میسر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان پر لمبی زندگی گزری، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے کم کرتے ہوئے آتے ہیں، تو کیا وہ غالب آ سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہیں وحی کے مطابق ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار سن نہیں سکتے جب انہیں ڈرایا جائے، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی بھانپ بھی پہنچ جائے تو یہ کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن یہاں ہم دیکھیں، یہ انصاف کے بات بالکل ترازو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اگر دیکھا جائے تو اس کو چاروں طرف سے گھٹا رہا ہے، کبھی قحط سالی کے ذریعے سے، سیلاب کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے، سردی یا گرمی کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں کہ ہزاروں آدمی جو ہے اس میں مر بھی جاتے ہیں جب سیلاب آتے ہیں یا ایسے کوئی زلزلے آتے ہیں، بستیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، لہراتی ہوئی جو کھیتیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پیداوار گھٹ جاتی ہے، اور تجارت اور کسان جو ہیں وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وسائل جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں انسانی ان تمام چیزوں سے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں، جس طرح آپ اگر پاکستان میں بات کریں، دریائے سندھ جو ہے، وہاں سے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں سندھ والے ایریاز میں، تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اور کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے چٹیل میدان۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں لوگ اسی مٹی کے اندر سے، کیونکہ آپ ہم جانتے ہیں سمندری مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، تو وہاں پر جو سندھی ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ذریعہ معاش یہ ہے کہ ہم یہاں آتے اور اس مٹی کو چھان کر، اور وہ جو ایک پورا پروسیس ہے تو اس سے جو ہے سونا نکلتا ہے، اور پھر ہم اسے مارکیٹ میں جا کے سیل کر دیتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سال کے کچھ مہینے ادھر اتنا پانی ہوتا ہے کہ آپ اس میں پانی میں پیر بھی نہیں رکھ سکتے، اتنی گہرائی ہوتی ہے، اور کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گھٹا دیتے ہیں کہ لوگ اس میں اتر کے اسی مٹی سے جو ہے اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اور اگر پانی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں مچھیرے جو ہے وہ مچھلی تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو وہ چلا رہا ہے۔ جی اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، سو کسی نفس پر معمولی سا ظلم بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرق کرنے والی کتاب، روشنی اور متقیوں کے لیے نصیحت عطا فرمائی ہے، جو کہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کے اندیشے رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے رہو گے؟ اور یقیناً جی ہم اس سے پہلے یہاں ابراہیم ہمارا رک کمپلیٹ ہو گیا۔ آمنہ آگے آپ پڑھنا چاہ رہی تھی تو آپ پڑھ لیجیے، اس کے بعد جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں۔ جی آمین۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ اس سے قبل، اور تھے ہم اسے جاننے والے۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ مورتیاں وہ جو تم ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرنے والے۔ اس نے کہا، البتہ تحقیق ہو تم اور آباء و اجداد تمہارے گمراہی میں کھلی۔ انہوں نے کہا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کو، یا تو دل لگی کرنے والوں میں سے ہے؟ کہا، بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے پیدا کیا ہے انہیں، اور میں اوپر اس کے گواہوں میں سے ہوں۔ اور قسم اللہ کی، البتہ میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کے۔
تو اس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے سوائے ایک بڑے کے ان کے شاید کہ وہ طرف اس کے وہ رجوع کرے۔ انہوں نے کہا کس نے کیا ہے یہ ساتھ ہمارے الہوں کے، یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا سنا ہم نے ایک نوجوان کو، وہ ذکر کرتا تھا ان کا، کہا جاتا ہے اسے اور ابراہیم۔ انہوں نے کہا پس لاؤ اسے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی تاکہ وہ گواہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے یہ ساتھ ہمارے الہوں کے ابراہیم؟ اس نے کہا بلکہ کیا ہے اسے ان کے بڑے۔ اس نے پس پوچھو ان سے اگر ہیں وہ جی یہاں پر بولتے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ آ رہا ہے، تھوڑا ہم نے پڑھ لیا، باقی قرآن کے الفاظ میں پڑھیں گے، تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، میں وہ کر دیتی ہوں۔ ہم جانتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے جو باپ تھے، ان کے جو والد تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آزر بت تراش تھے، اور بت تراش کیسے تھے کہ سب سے بہترین بت تراش۔ تو اس وقت کیا تھا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت بنایا، اور ان کے والد ایک ونڈو سے دیکھ رہے تھے اور کہتے کیا خوبصورت بت بنایا ہے، یہ تو مجھ سے بھی بہتر بت تراش ہے، اور یہ بہت کم آئے گا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ان کے بتوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے بنانے کے بعد اسے توڑ دیا، تو کہتے ہیں اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جسے ہم مٹی اور گارے سے بناتے ہیں وہ کیسے ہمیں کوئی چیز دے سکتا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے، پہاڑوں پہ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو ہے، کہیں ہے میرے رب، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ زمین اور آسمان چرند پرند آپ نے ہی بنائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے تھے ایک طرح۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی جو قوم تھی وہ سورج، اگر آپ دیکھیں ستاروں کو پوج رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑے چمک رہے ہیں، جب وہ غروب ہو گئے انہوں نے کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلے دن دیکھا وہ چاند کو پوج رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چاند تو واقعی ستاروں سے زیادہ چمک رہے، ہو سکتا ہے۔ جب وہ غروب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو سورج ہوتا ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے نیکسٹ ڈے، وہ کہتے ہیں واقعی تو ستاروں اور چاند سے زیادہ چمک رہے، تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے کہتے ہیں غروب ہونے والا میرا رب ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو اپنی قوم ہے اس کو سیدھے راستے پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کرا کہ ایک ایسا دن تھا جس میں عید مناتے تھے وہ، اور وہ تمام لوگ کیا کرتے تھے عید منانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، یعنی میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور وہ رک جاتے ہیں اور وہ بت خانے میں مطلب جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ابھی آپ اس کو اس معنی میں لے سکتے ہیں کہ جو مندر ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، اور تمام جو ان کے ہاتھ میں جو کلاڑی ہوتی ہے تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کی گردن میں وہ کلاڑی لٹکا دیتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں سیلیبریشن کر کر، تو وہ مطلب ایک جو ہے پریشانی کا سما ہوتا ہے کہ سارے بت ٹوٹ گئے، وہ تو انہیں رب مانتے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، اور ان کو ہمارے بتوں کے ساتھ مسئلہ بھی ضرور انہوں نے توڑا۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی جائیں اب انہیں دربار میں پیش کریں۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کلاڑی کہاں سے ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی جو بت تھی اس کی گردن میں تھی۔ تو کہتے ہیں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے بڑا جو بت ہے اس نے یہ تمام باقی کے بتوں کو گرا دیا؟ تو اس میں جو عوام ہوتی ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حرکت نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں پھر تم کیوں پوچھتے ہو ان کو، جو اپنا کھانا مطلب جو تم کھانا دیتے ہو ان تک وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، وہ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے پورا کر سکتے ہو، تمہیں کیسے وہ دے سکتے ہیں جو تم طلب کرتے ہو؟ تو وہ سارے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور پھر بادشاہ کیا کرتا ہے، اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، پوری قوم کے اندر ایک ہی شخص ہے جو ان کے رب کو مان نہیں رہا، جو بدھ موجود ہیں اس وقت کے، تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب انہیں جو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلاؤ اس کی سزا میں۔ کہتے ہیں کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی، اتنی جلی کہ اب وہ کہتے ہیں اسے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس میں پھینک دیں گے، لیکن جب پھینکنے کا وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں اتنی دہک گئی ہے یہ آگ کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو وہ منجنک منگاتے ہیں، منجنک کہتے ہیں آپ یوں کہہ لیں جس طرح ایرو اینڈ بو ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے، وہ کہتے ہیں انسانوں کی نہیں ہوتی ہے وہ، کہتے ہیں اس طریقے کی جو وہ چیز ہے اس میں ان کو لٹائیں اور لٹا کر ایسے وہ کریں تو یہ اندر آ کے چلے جائیں گے، اور وہ ایسی اس کے اندر پھینک دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہوا کا فرشتہ آتا ہے،
پانی کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اے ابراہیم اگر تم کہو تو ہم ہوا چلے اور یہ رک جائے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ پانی کا فرشتہ آتا ہے اے ابراہیم اگر تم کہو میں برسوں اور یہ پانی جو آ کے بجھ جائے، وہ کہتے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور میرا رب جو ہے وہ، ابھی آپ پڑھیں گے ان کے اپنے الفاظ میں، اور پھر کیا ہوگا، وہ جو آگ ہے وہ اللہ تعالیٰ گلزار بنا دے گا۔ اگر آپ دیکھیں اپوزٹ سے بھی بڑھ کر ایک کوئی چیز ہے کہ اس کو صرف بجھایا جا سکتا تھا نا، نہیں، اللہ تعالیٰ آگ کو گلزار بنا دیں۔ گلزار آپ یوں سمجھ لیں، ہم میریکل گارڈن ہم سب نے دیکھا ہوا، اس کو آپ 100 گنا زیادہ بڑھا دیں، گلزار اسے کہتے ہیں کہ پھول ہی پھول۔ تو آپ سوچیں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے مشکلوں سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تمام سلسلہ کلام اسی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پھر وہ ٹرانسلیشن سمجھ آ جائے گی۔ جی اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے، پھر کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو، وہ کیا معبود ہوگا؟ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا اور یہ بولے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر کہ باوجود وضوح حق کے باطل پر مصر ہو، اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ جب انہوں نے متفق ہو کر آگ میں ڈال دیا تو اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزن ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا تو ہم نے ہی یہ ان لوگوں آیت کو آپ ناکام نوٹ کر کر دیا۔ لیں، یہ جو آیت نمبر 69 ہے، قلنا یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، کیا تھی وہ میننگز؟ ہم نے اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ جی اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے برادراز اور لوط علیہ السلام کو ایسے ملک یعنی شام کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے واسطے برکت رکھی ہے، اور ہجرت کے بعد ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو نیک کیا، اور ہم نے ان کو مقتدا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ حضرات ہماری عبادت خوب کیا کرتے تھے۔ اب اور یہاں لوط دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں یہ آیت ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، اور یہ آپ کا کوئز بھی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، ان کے پوتے کا کیا نام تھا، پر پوتے کا کیا نام تھا۔ تو یہ سارے آپ نوٹ کرتی رہیں، کیونکہ لاسٹ ڈے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک چھوٹا سا کوئز رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا اس کو اپنے اندر اتارا ہے قرآن کو اتنے دن پڑھ کے۔ تو یہاں ہم دیکھیں آزمائش ہوئی کہ نمرود جو تھا اس وقت کا بادشاہ، اس نے کیا کیا، آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ آگ جو ہے وہ سلامتی والی بن گئی ان کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے جو بھتیجے کہا جاتا ہے حضرت لوط علیہ السلام، آپ نے دیکھا جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے فرشتے آئے تھے، اس کے بعد وہ حضرت لوط کے پاس گئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ عذاب آیا تھا، قوم لوط کا جو فعل تھا کہ ہم جو ہے پرستی کرتے تھے، ہم نفس پرستی، جنس پرستی، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ عذاب آیا تھا۔ تو یہ ان کے بھتیجے تھے۔ پھر کیا ہوا، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اب باقی یہاں ظلم و ستم بڑھ گیا، آپ ہجرت کر لیں، اور ہجرت جو ہے اس میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کسی بھی ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں آج بھی، جو آپ جس کی وجہ سے ارکان اسلام یا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آج بھی علماء کرام اس پہ متفق ہے کہ آپ اس ملک سے ہجرت کر جائیں۔ تو انہوں نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں کیا دی کہ ان کو پہلے بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر کیا دیا جب وہ بوڑھے ہو گئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے کا بھی ذکر کیا، بیٹے کا تو کیا، بیٹے کے ساتھ پوتے کا بھی ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل بڑے ہیں، حضرت اسحاق چھوٹے ہیں، اور حضرت اسحاق سے جو ہے آپ دیکھیں کہ جو پوتے تھے یعقوب تھے، اور پر پوتے جو تھے وہ حضرت یوسف تھے۔
اور پھر حضرت یوسف سے سارے انبیاء آئے جو حضرت موسیٰ ہیں یا عیسیٰ ہیں یا حضرت داؤد ہیں، اور یہ سارے وہ نبی ہیں جنہیں آسمانی کتابیں دی گئی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا کیا عمل ہے. لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی کہ بتایا کہ یہ تمام جو ہیں وَقُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ساتھ میں کہا کہ ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے امام بنایا اور ان کی رہنمائی کی، اور ہم نے انہیں وحی کی کہ تم نے کام کیا کرنا ہے. فعل الخیراتی، کہ نیک کام کرنا، وَإِقَامُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر آگے کیا کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے ایک مشکل ایک آزمائش سے نکلنے کے بعد، تو آپ کا جو عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ نیکی کے کام کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور عبادت گزار رہے. عبادت گزار کیا ہے کہ آپ ارکان اسلام سے ہٹ کر اور بھی کام کریں. جیسے آج کل ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم تسبیحات پڑھیں. کون کون تسبیحات کا خیال رکھتا ہے رمضان میں؟ کچن ٹائمنگ میں کون کون تسبیحات پڑھتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. سب لوگ. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے ہسبینڈ بھی کچن کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا سحری افطاری میں. ان بچوں کو بھی بار بار کہیں، ہسبینڈ کو بھی، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. اور آج کا ایک اسپیشل ہوم ورک ہے جو میں آپ سب کو دے رہی ہوں. روز انشاءاللہ ہم یاد کرنے والی اپنی میموری، مطلب اگر دیکھیں یاد کرنے والی چیزوں کو تو بڑھا ہی رہے ہیں، ہمیں اپنی اخلاق و کردار کو بھی بہتر کرنا ہے. تو آج آپ سب کا ہوم ورک ہے، آپ سب نے اپنے پیرنٹس کو اپنے کسی عمل سے یا کسی چیز سے خوش کرنا ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گی کس نے کس طرح کیا. جو لوگ باہر بھی رہتے ہیں وہ جب فون پہ بات کرتے ہیں تو بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، یا کوئی اچھی ایڈوائس دے دیں، یا وہ جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں آپ ان سے بات کریں تو بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو آج کے آپ کے ہوم ورک میں سے یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا ہے. وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. کل انشاءاللہ آپ لوگوں نے پھر شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. جی آگے بڑھیے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے. بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدذات بدکار تھے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ بڑے نیکوں میں سے تھے. اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، جبکہ اس زمانے ابراہیم سے بھی پہلے انہوں نے دعا کی، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اور ان کتابین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی. اور نجات اس طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جو کہ نوح علیہ السلام لائے تھے جھوٹا بنایا تھا. بلا شبہ وہ لوگ بہت برے تھے، اس لیے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجیے، جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی اور اس کو چر گئی، اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے. سو ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ ان کی تسبیح کے ساتھ وہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور کرنے والے ہم تھے. اور ہم نے ان کو ذرا بنانے کی سنت تم لوگوں کے نفع کے جی واسطے. یہاں پر ایک آیت نمبر جو 78 ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت داؤد کا ذکر بہت مختصر ہی آتا ہے. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دی تھی؟ زبور دی تھی. اور ان کے جو معجزے تھے وہ نوٹ کر لیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اس میں آپ سے پوچھوں گی، سب سے خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے جمع ہو کے وہ سنا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں ایسی اللہ نے معجزہ رکھا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا کے زر بنا لیتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا نا، جو ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈرامے ارطغرل یا کچھ اس طرح، جو لباس ہوتا ہے نا جنگی لباس، وہ آرام سے بنا لیتے تھے وہ. اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام سلیمان تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو معجزے تھے اس میں یہ تھا کہ شیاطین، ہوائیں، سب چیزیں اور جنات ان کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. مطلب وہ انویزیبل جتنی بھی وہ تھیں مخلوقات ان کو دیکھ سکتے تھے. اس آیت میں خاص کر ذکر ہے ایک واقعے کا کہ ایک جو ہے بندے کے پاس کھیت ہے،
اور دوسرے کے پاس بکریاں غلطی سے گئیں، انہوں نے وہ کھیت سے وہ کھا لی، سارا اس کا کھیت میں سے خراب کر دیا۔ وہ دونوں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے جس کے پاس بکریاں تھیں تم نے ان کا نقصان پورا کرنا ہے، یہ بکریاں دے دیں۔ تو اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایک سوچ دی کہ ٹھیک ہے، جو نقصان ہے وہ اگر برابر کر دیتا ہے، وہ جس کے پاس بکریاں ہیں، وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں کہ جب تک وہ کھیت ٹھیک نہیں ہو جاتا ان بکریوں کے دودھ اور باقی چیزوں کا فائدہ وہ اٹھائے جس کے پاس کھیت تھا، اور جب وہ کھیت اپنی بالکل اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے جس طرح وہ پہلے تھا، تو اور وہ سارا کچھ کرے گا وہ جس کی بکریوں نے کھایا، تو پھر وہ اس کی بکریاں لوٹا دے، تو انصاف سے فیصلہ ہو جائے۔ تو اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر آگے جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 80 میں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے، ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے جنگی حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ زیادہ ہوتی تھی، تو ان کو وہ بنانی آتی تھی، اور وہ اپنے ہاتھ جب لگاتے تھے لوہے کو تو وہ اسی شیپ میں آ جاتی تھی جیسے وہ بنانا چاہتے تھے۔ جی سکھلائیں تاکہ وہ ذرا تم کو لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، سو تم شکر کرو گے بھی یا نہیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا زور کی ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگاتے تھے تاکہ موتی نکال کر دیں، اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، اور ان کے سنبھالنے والے ہم تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اور آیت آپ سب نوٹ کر لیں آپ، 73، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کسی بھی طریقے کی آپ کو تکلیف ہے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ تکلیف آپ سے دور کر دی جاتی ہے جو فزیکلی پین ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا سے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سے فیمس ہے یہ دعا، تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ۔ جی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور بلا شبہ نہیں اور بلا استدا ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر لیا تھا۔ بے شک یہ کمال صلاحیت والوں سے تھے، بے شک یہ کمال صلاحیت والوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے، اور انہوں نے یہ سمجھ کہ ہم نے ان پر اس چلے جانے میں کوئی داروگی نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان جی کو اس کٹھن یہ جو ہے یہ دعا بھی آپ نوٹ کر لیں، کیا دعا ہے آپ دیکھیں، انا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پوری جو دعا ہے آیت نمبر 87 میں۔ اور آپ دیکھیں ان کو پکارا گیا ہے کہ مچھلی والے کون تھے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے مچھلی کے نام سے جو بھی آئیں گے وہ حضرت یونس ہیں، انہیں ذوالنون بھی کہتے ہیں جیسے کہ قرآن میں استعمال ہوئے نام، صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، حوت عربی میں اگر دیکھیں تو فش کو کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فش جو ہے سیل کیا کرتے تھے مچھلی وغیرہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا اس وجہ سے کہا گیا۔ اور ساتھ میں ان کی قوم کا جو ذکر آیا کہ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اپنی قوم سے، مطلب وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہجرت کا حکم دیتے، یہ انہوں نے کیا کرا، اپنی جو ڈیوٹی تھی اس سے ہٹ گئے جو جائز نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ ان کو فش جو تھی اس نے نگل لیا تھا۔ جی یہ اوکے۔ آیت بہت مشہور ہے نا، اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ یہی ہے۔
سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس کٹھن سے نجات دی، اور ہم اس طرح اور ایمان والوں کو بھی کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھیے، اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام فرزند عطا فرمایا اور ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ جی اور ان یہ جو بیوی دعا مریم ہے علیہ یہ بھی دعا آپ نوٹ کر لیجیے، آیت نمبر 89 میں آ رہی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ خاص کر جو چاہتے ہیں، جو بے اولاد ہیں، آپ ان کو یہ دعا بتا سکتے ہیں، یا جو لوگ چاہتے ہیں بیٹے ہیں، بیٹیاں چاہیے، بیٹیاں ہیں، بیٹے چاہیے، جو بھی آپ کی دعا ہے یہ ان کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور یہ حضرت زکریا کی دعا سے مشہور ہے یہ دعا، جو انہوں نے حضرت یحییٰ چاہتے تھے۔ تو آپ یہ دعا نوٹ کر لیں، اور یہ خاص کر کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو بیٹا بیٹی نہیں، وہ کہتے ہیں بس صحت مند اولاد ہو، تب بھی یہ پریگننٹ لیڈیز کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ جی ورنہ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ سوری۔ اور ان بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جنہوں نے اپنے ناموس کو بچایا۔ پھر ہم نے ان میں اپنے روح پھونک دی اور ہم نے ان کو ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی۔ یہ ہے تمہارا طریقہ کہ جس پر تم کو رہنا واجب ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، سو اس کی سزا دیکھیں گے کہ کیونکہ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ سو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، سو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور ہم جن بستیوں کو عذاب سے یا موت سے فنا کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے جیسے پہاڑ اور ٹیلا نکلتے معلوم ہوں گے، اور وہ رجوع باز کا سچا وعدہ نزدیک آ پہنچا ہوگا، تو بس پھر ایک دم سے یہ قصہ ہوگا کہ منکروں۔ جی اب یہ جو دیکھیں آپ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو وہ حقارت نہیں ہوگا، وہ ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں پر ہلاکت کی بات کرتے ہوئے کہا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، کب کھول دیے جائیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جب جو ہے قیامت آ جائے گی، جب وہ کھول دیے جائیں گے۔ جی وہ کہا جاتا ہے وہ اس طرح ہوں گے جیسے ایک دم چوٹیوں کا جھمکٹا نہیں ہوتا، ایک دم سے اتر رہا ہوتا ہے کسی پہاڑ کی طرف سے نیچے، بالکل اسی طریقے سے وہ آ رہے ہوں گے۔ کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یوں کہتے نظر آئیں گے کہ ہائے کم بھکتی ہماری، ہم اس لہر سے غفلت میں تھے، بلکہ واقعی یہ ہے کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ بلا شبہ تم اے مشرکین اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، سب جہنم میں جھونکے جائیں گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ تمہارے معبود واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں جاتے، اور سب عابدین و معبودین اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے اس میں شور ہوگا اور اپنے غل شور میں کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ یہ دوزخیوں کا حال ہوا، اور جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس دوزخ سے اس قدر دور کیے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو بڑی گھبراہٹ یعنی نفقہ ثانیہ سے زندہ ہونے کی غم میں نہ ڈالیں گے، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن بھی یاد کرنے کی قابل ہے جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح آسانی سے اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے، اور ہم سب آسمانی کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔
بلا شبہ اس قرآن میں ہدایت کا کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے ہیں، اور ہم نے ایسے مضامین نافع دے کر آپ کو اور کسی بات کیوں کیوں واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، سو اب تم مانتے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ سر تابی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا ہوں، اور میں یہ جانتا نہیں کہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب سے یا دور دراز ہے۔ البتہ میری سائڈ وقوع پہ جی جی سوری جی 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 کہیے، وہ عبد الحادی البتہ پوچھ رہے وقوع تھے۔ ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کا بھی خبر ہے، اور جو بات تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کیا مصلحت ہے، شاید وہ تاخیر عذاب تمہارے لیے امتحان ہو کہ ایک وقت یعنی موت تک زندگی سے فائدہ پہنچانا ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ میرے رب فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور پیغمبر نے کفار سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ مدد چاہی جاتی۔ جی یہ دیکھیں آخری آیت میں کیا بات کہی گئی ہے کہ جو 112 آیت ہے کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد اور سہارا ہے۔ یہ بھی دعا ہے ربک، اگر آپ دیکھیں یہ جو آیت پوری ہے، ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا حفظ ہو گیا ہے۔ اب ہماری سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس کے 10 رکوعات ہیں اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ 78 ہیں۔ تو اب ہوا آپ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے، اور وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بے سمجھی سے جھگڑتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پر چلتے ہیں، جس کے حق میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اسے یار بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر قطرہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشی بوٹی نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشہ بنی ہوئی سے بنایا تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں، اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کچھ تم میں سے مر جاتے ہیں اور کچھ تم میں سے نکمی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا درجہ پا کر نہ سمجھی کی حالت میں جا پڑتا ہے، اور تم زمین کو سوکھی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کے خوشنما نباتات اگ آتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر بات پر قادر ہے، جی اور یہاں بے پر شک دیکھیں آیت قیامت نمبر آنے 6 والی۔ تک ہم نے پڑھا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو کیا کرو، اپنے رب کا سے تقوی اختیار کرو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کی یہ آیت ایک مکمل آیت ہے، جس کے اندر اگر تقوی پیدا ہو گیا اس کا قبلہ خود ہی درست ہو گیا، کیونکہ اس کی خلوت بھی اور اس کی جلوت بھی، مطلب وہ اکیلا ہے، تنہا ہے یا محفل میں بیٹھا ہے، دونوں صورتوں میں اگر اس کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ ہر برے کام سے رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے، اور وہ ہر اچھا کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو اپنے اندر یہ آپ اپنے اصولی پوائنٹ میں لکھ لیں کہ آپ نے تقوی پیدا کرنا ہے۔ پھر قیامت کے زلزلے کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل جو ہے وہ گر جائے گا اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے، نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب جو ہے اس دن بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ ساری اب جو نقشہ کھینچا گیا یہ سارا اسی کا ہے
جب قیامت برپا ہو جائے گی. اور کہا جا رہا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے تھے, جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور بے مقصد کی بحث کرتے تھے, شیطان سرکش کی پیروی کرتے تھے. ان سب کا بھی آج کیا ہوگا کہ ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی, اور پھر وہ عذاب بھی چکیں گے, اور ان کا معاملہ جو بھی ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو کہ شک کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصل بتائی ہے, بنیاد بتائی ہے کس چیز سے رکھی تھی, کہ نطفے سے رکھی تھی, اور کس طریقے سے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے شکل بنا کے دنیا میں لے کر آئے. اور پھر یہ جو آیت ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے, آیت نمبر 5 میں یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ایک اگر آپ دیکھیں تو نطفہ ایک پانی اور اس سے آپ کی بنیاد رکھی, اور جب آپ پورے شباب پہ بھی پہنچ گئے, پہلے آپ کو ایک ماں کے ساتھ جوڑ کر حمل کی صورت میں آپ کو پورا مکمل کہ آپ دنیا میں آئے اور آپ چلنے پھرنے لگے, کھانے پینے لگے, اور بڑے ہوئے, جوان ہوئے, اور پھر آپ بڑھاپے کی طرف پہنچ گئے. اس بڑھاپے کی عمر کا بھی ذکر کیا کہ جوانی کو پہنچے, اور پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں بہت سارے بچے یا جوان اپنی اس عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں, اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. مطلب جو بڑھاپا ہے اس کو بدترین عمر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہاں یہ یاد رکھیں جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ادب سے احترام سے پیش آئیں, کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی اس عمر کو پہنچے ہیں جسے قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو عمر کا جو ذکر ہے ارذل العمر کر کے بیان کیا گیا ہے. اور پھر یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت جو آیت نمبر 6 اس میں کیا کہا, ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. کس طرح بیان کیا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے کہ بے شک وہ جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو زندگی دیتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب مثال کے طور پہ یہ کہا گیا جو زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے, آپ دیکھیں جب اس پہ مینا برستا ہے تو یکایک وہ پھول اچھے سے پھل لے کر آتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی زمین بھی تو مردہ تھی نا, سوکھی تھی, جب یہ بر لا سکتی ہے, جب یہ کھل سکتی ہے, تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. جی اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بے شک اللہ قبروں والوں کو دوبارہ اٹھائے گا. اور بعض وہ شخص ہے جو اللہ کے معاملے میں بے سمجھی اور دلیل اور روشن کتاب کے بغیر تکبر سے جھگڑتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت کے دن بھی ہم اس سے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ تیرے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے, اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں, پھر اگر اسے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو اس عبادت پر قائم ہو گیا, اور اگر تکلیف پہنچ گئی تو منہ کے بل پھر گیا. دنیا اور آخرت گنوائی, یہی وہ سری خسارہ ہے. اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے ضرورت دے سکے اور نہ اسے فائدہ پہنچا سکے, یہی وہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. ایسے کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے نزدیک تر ہے, ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے یہ جو نہریں بہتی شخص ہے ہوں گی. جس کا ذکر آیت نمبر 11 میں کیا جا رہا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ, کہ وہ جو ہے کہاں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, کناروں سے بندگی کرتا ہے. مطلب مسلمان اگر فائدے میں جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائے, اگر مشرکین اور جو کفار ہیں وہ فائدے میں جا رہے ہیں تو اس طرف پھر جائے. تو کہہ رہے ہیں اب اس کا دین اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. جو اس کی منافقت ہے کہ وہ دیکھ رہے دنیا کا فائدہ جہاں ملے گا بس میں اس طرف ہو جاؤں گا, تو وہ فائدہ نہیں دے گا. فائدہ کن لوگوں کو دے گا وہ اب آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے. جی ٹرانسلیشن کیجیے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جسے یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ چھت میں ایک رسی لٹکائے پھر اسے کاٹ دے, پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر اسی غصے کو دور کرتی ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل کیا ہے, اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور صابیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے, اور بہت سے آدمی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے ہیں کہ جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے. جسے اللہ ذلیل کرتا ہے پھر سے کوئی عزت نہیں دے سکتا. بے شک جی اللہ جو چاہتا ابھی ہے کرتا سجدہ ہے. تلاوت آئی ہے, سجدہ تلاوت کر لیجیے.
جی سورہ حج کی سجدہ تلاوت تھی آیت نمبر 18. اب آگے پڑھیے. یہاں پر دو فریقین کی بات آئے گی آگے کہ ایک تو وہ ہیں جو انبیاء کو مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو نہیں مانتے. تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کے اختلاف کی وجہ سے ان کی سوچیں بھی الگ ہیں اور ان کے انجام بھی. جی یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، پھر جو منکر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور کھالیں جلس دی جائیں گی، اور ان پر لوہے کی گرز پڑیں گے. جب گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور دوزخ کا عذاب چکھتے رہو. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اچھے کام کیے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. اور انہوں نے عمدہ بات کی راہ پائی اور تعریف والے اللہ کی راہ پائی. بے شک جو منکر ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے میں مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، وہاں اس جگہ کا رہنے والا اور باہر والا دونوں برابر ہیں. اور جو وہاں ظلم سے کجروی کرنا چاہے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ معین کر دی کہ ہم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والا اور قیام کرنے والا اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس پاپ پیادہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں تاکہ اپنے فائدوں کے لیے موجود ہوں، اور تاکہ جو چار پائے اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ، محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں. یہی حکم ہے جو اللہ کی معزز چیزوں کی تعظیم کرے گا سو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں مگر وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پھر بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. خاص اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس سے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے. بات یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرتا ہے سو یہ دل کی پرہیزگاری ہے. تمہارے لیے ان میں ایک وقت معین تک فائدے ہیں، پھر اس کے ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر کے قریب ہے. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی تھی تاکہ اللہ نے جو چار پائے انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام یاد کیا کریں. پھر تم سب کا معبود تو ایک اللہ ہی ہے، پس اس کے فرمانبردار رہو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت آئے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ ہم نے آیت تمہارے نمبر لیے قربان 35 آپ نوٹ کر لیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. کیا کہا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں ڈیلی آ رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم وہ سنتے ہیں تو واقعی ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں. یہ مومن کا شیبہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو وہ غور و فکر کرے، جب مصیبت آئے تو صبر کرے، نماز قائم کرے، اور جو کوئی رزق ہم نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرے. ابھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، اب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی بھی جیسے ہمارے پاس مرر واٹر والے ہوتے ہیں ایکس وائی زیڈ، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ڈور پر آ رہے ہوتے ہیں گروسری والے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے افطار کا ٹائم ہے، تو آپ چھوٹی سی چیزیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے. جیسے کچھ ہمارے فرینڈ سرکل میں بھی ایسے فرینڈس ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجبور ہے اور ان کا ایکسیس اس تک نہیں ہے، جو ان کا پیارا کوئی بیمار ہے یا کچھ اس طرح، تو وہ ان تک وہ چیز پہنچا رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں بہت پسند ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہوتا ہے، دین کی محبت رکھی ہوتی ہے. جی اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹ کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں فائدے بھی ہیں، پھر ان پر اللہ کا نام کھڑا کر کے لو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑے تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور سائل کو بھی کھلاؤ. اگر آپ اللہ نے نے کبھی انہیں اونٹ کی تمہارے لیے ایسا قربانی پاکستان میں بھی دیکھی ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے 3 پیروں میں سے ایک کو باندھ دیتے ہیں
پہلے نہل کرتے ہیں اس کو، مطلب اگر دیکھا جائے تو اونٹ کو ایک جگہ سے ذبح نہیں کرتے جیسے گائے یا بکرے کو کرتے ہیں، 3 جگہ سے کرتے ہیں. تو پہلے اس کو جب وہ اس کا خون کا فلو نکل جاتا ہے اور وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے تو باقاعدہ اس کو لٹا کے پھر دوسری جگہ سے نہل کیا جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب بات ہے نا شعائر اللہ، تو ہمیشہ اس آیت کو نوٹ کر لیں، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی ہوتی ہے، پھر اس پہ غور و فکر ضرور کریں اور بچوں کی توجہ بھی دلائیں. جی. اللہ نے انہیں تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے. اسی طرح انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور نیکوں کو خوشخبری سنا دو. جی، بے یہ شک آیت اللہ نمبر 37 آپ نوٹ کر لیں، یہ بقرعید سے ریلیٹڈ ہے. جب بقرعید آتی ہے تو آپ سب جو قربانی کرتے ہیں خود یا ان کے جو پیارے کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو یاد ضرور سنائیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کو نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس پر تکبر نہ کرو. اگر مثال کے طور پر آپ ایک چیز کو دیکھیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اور اس کا کیا معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. وہ آپ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے کہ وہ جو ہے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جب چھوڑنے آئے تھے بیت اللہ، تو آپ کو یاد ہوگا وہ منظر کہ کچھ نہیں تھا، صرف صحرا تھا اور مٹی تھی. ڈیزرٹ میں اکیلے وہ اپنے ایک بیٹے کو اور وائف کو چھوڑے. اور آپ دیکھیں انہوں نے حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑا تو انہوں نے کہا اے ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کے بعد وہ وہیں رک گئی. پہلے تو وہ گھبرا رہی تھی کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ہسبینڈ بھی ہمیں کہیں ایسے بیچ میں کہیں چھوڑ دیں، آپ سوچیں آپ ملکی وے گئے ہیں اسٹار گیزنگ کے لیے اور وہاں ہسبینڈ کہیں بس بچوں کو اور آپ کو چھوڑ کے چل پڑیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. اور آپ دیکھیں حضرت حاجرہ نے فوراً جیسی ہی حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ وہیں رک گئی. ان کے پاس جو مشقیزہ تھا اس سے پانی پیتی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے دودھ بھی پلا رہی انہیں بھی پلا رہی. اور جب وہ ختم ہو گیا تو اس صفا مروہ پہ جو انہوں نے دوڑ لگائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. اب کیا ہوا اس کے بعد جب زمزم نکلا پیر سے حضرت اسماعیل کے، انہوں نے کہا زمزم مطلب ٹھہر جا، وہ رک گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنا جس طریقے سے اس کا آغاز کیا زندگی وہاں گزارنے کا. تو ہوتا کیا ہے صحرا میں جب قافلے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، قافلے دیکھتے ہیں پرندے کس طرف ہیں، کیونکہ پرندے اس جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں پانی یا کچھ کھانے کی چیز موجود ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پانی وہاں موجود تھا تو پرندے وہاں آتے تھے پانی پینے کے لیے. تو قافلوں نے وہاں قیام شروع کرا اور پھر باقاعدہ ایک قبیلے کی طرح کچھ لوگوں نے وہاں پر اپنے خیمے گاڑ لیے اور کچھ آبادی ہوگی تھوڑی کچھ لوگوں کی. اب کیا ہوا، حضرت اسماعیل یوں کہیں مثال کے طور پر اگر ان کو 6 سال کا چھوڑ کے گئے تھے، ابھی وہ 12 سے 18 سال، اب اتنے بڑے نہیں ہوئے، اب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے. اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ جو ہے کیونکہ حضرت ابراہیم سوچتے تھے ان کے بارے میں، بیٹے تھے نا ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی. آپ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا سم ٹائم اسے توڑ کر اپنے تک جوڑ لیتا ہے، مطلب اسے اس محبت سے توڑتا ہے اور پھر خود سے جوڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو خواب دکھایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے. اور آپ سوچیں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ انہوں نے وہ معاملہ دیکھا کہ یہاں تو تھوڑی آبادی ہو گئی، خوش ہوئے اور انہوں نے وجہ دریافت کی. تو انہوں نے کہا اس طرح قافلے آتے رہے پانی کی وجہ سے اور یہاں بچنا شروع ہو گئے تو اب ہم انہی کے ساتھ رہتے ہیں. تو حضرت جو اسماعیل ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں اور حضرت ہاجرہ کو تو نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے تو یہ بات کہنی تھی نا کہ ایک چھوٹی عمر میں تم چھوڑ گئے اور اب لے کے جا رہے ہو. لیکن ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا، وہ جانتے ہی تھی کہ باپ ہے ان کے اور ان کو سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں. جب حضرت
ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں ان سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ مینا کی طرف۔ آپ دیکھیں بیت اللہ سے مینا کتنی دور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل میرے پیارے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی مجھ سے طلب کی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دکھائی اس پر عمل کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے والد صاحب سے، ابا حضور، کہ مجھے آپ سے بہتر رب مل جائے گا اور اس دنیا سے بہتر جنت مل جائے گی، اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن میری بس ایک درخواست ہے کہ جب آپ میری ماں کو جو ہے میرا کرتا پہنچا دیجیے گا، اس طرح کی وہ اپنی وہ بتاتے ہیں۔ اور جب وہ مینا کی طرف چلتے ہیں تو وہ راستے میں ان کو ملتا ہے شیطان، اور شیطان ان کو کہتا ہے اے ابراہیم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو تم ذبح کرنے لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کو شیطان کو مارتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر شیطان نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابراہیم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہو جسے تم خود اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہو اور اس رب کے لیے قربان کر رہے ہو۔ وہ پھر ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اسے مارتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور تیسری بار سیم یہی ہوتا ہے، اور وہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور وہ اس شیطان کو مارتے ہیں۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ آخری امت کے حج جو کہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس میں وہ لازم ہے کہ حج میں آپ نے کنکریاں مارنی ہے شیطان کو۔ اس کا پیچھے پس منظر یہ ہے، اور وہ منا پہنچ جاتے ہیں اس مقام پر جہاں انہوں نے ذبح کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کہتے ہیں ابا حضور، آپ مجھے سیدھا مت لٹائیں کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہو، بلکہ مجھے الٹا لٹائیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ رکے، اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھیں۔ اور وہ یہی کرتے ہیں، اور وہ جب چھری چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دمبا بھیج دیتا ہے، چھترا جسے کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ اپنی پٹی کھولتے ہیں تو سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت قربانی کی۔ اور جیسے میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی آل سے آئے ہیں، مطلب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ صرف واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذبیح اللہ انہیں کہا جاتا ہے حضرت اسماعیل کو، اور ان کی آل سے ہم ہیں۔ تو ان کی جو والدہ تھیں، ان کا جو صفا مروہ کے درمیان ان کی سعی تھی، ان کی دوڑ تھی، وہ ہمارے عمرے اور حج میں لازم ہے۔ اور وہ جو انہوں نے پتھر مارے تھے شیطان کو، وہ بھی ہمارے حج کا رکن ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی منتظر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن جیسے ہی یہ آل چینج ہوئی حضرت اسحاق سے حضرت اسماعیل کی طرف، تو انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حق بات کوئی بھی کہہ رہا ہو آپ اس سے لے لیں، یہی بات بچوں کو سکھائیں، اور غلط بات کوئی بھی کہہ رہا ہو اس سے مت لیں، اسے غلط ہی سمجھے چاہے وہ کتنا بھی پیارا ہو۔ تو یہاں آپ قربانی کی بات کو لے لیں آپ، کہ ہم اسی بنیاد پر ہماری جو ہم بقرعید پہ قربانی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ہے۔ تو آج کل قربانی کا جو طریقہ کار بن گیا ہے مہنگے جانور لاکھوں روپے کے، تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی جس ایریا میں رہتی ہیں تو وہاں پر ایک انکل تھے جو بہت ساری گائیں بکرے اور اونٹ لے کر آتے تھے، جو پوری اسٹریٹ تھی وہ فل ہوتی تھی۔ بہت چھوٹے تھے، جیسے بچے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے، تو کسی شخص نے، مجھے آج تک یاد ہے ان کی بات، جبکہ میں مشکل سے آئی تھنک 12 ایئرس کی ہوں گی یا 10 کی، آئی ڈونٹ نو، ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں، اینی وے، تو ان سے سوال کیا کسی نے کہ یہ آپ نے جانور جو ہے قربانی کر رہے ہیں کتنے کی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے جو بیٹے ہیں نا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ وہ کرتے اور چھترے نہ بیچتے تو شاید آج ہمارے بیٹے قربان ہوتے، تو ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اور وہ انہوں نے وہ نہیں بتائی کہ کتنے کے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدل گئی ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی نیت کا خلوص، وہ جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو واقعی نہ کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو صرف ہماری نیتیں پہنچتی ہے۔ تو نیتوں کو درست کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے نا، ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قربانیاں کرنے کی توفیق دے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ جی آگے بڑھیے۔
بے شک اللہ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا، اللہ کسی دغاباز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے صرف اس کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو تکیے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، بے شک اللہ زبردست غالب ہے۔ وہ لوگ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اپنے اپنے نبی کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، پھر میں نے منکروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا، پھر میری پکڑ کیسی تھی۔ سو کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اور وہ گناہ گار تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں، اور کتنے کنویں نکمے اور کتنے پکے محل اجڑے اجڑے پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے جن سے سمجھتے، ایسے کان ہو جاتے جن سے سنتے، بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے اندھے ہو جاتے ہیں، اور تجھ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی بستیوں کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری طرف ہی پھر کر آنا ہے۔ کہہ دو اے لوگوں میں تو صرف تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے پست کرنے میں کوشش کی وہی دوزخی ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی اور شیطان نے ان کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو، پھر اللہ سے شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کی آمیزش کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم بڑی ضدی میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ ان والے اسے تیرے رب کی طرف سے حق سمجھ کے ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمانداروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور منکر قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت یا کہ ان پر موجود ہو یا منوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ اس دن اللہ ہی کی حکومت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ کر لے گا، پھر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو منکر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، البتہ انہیں اللہ اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ البتہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے پسند کریں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ بات یہ ہے، اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے تکلیف دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کیا کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے، جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کا، بے شک اللہ وہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں، مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک دستور مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، پھر انہیں تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑنا نہ چاہیے، اور اپنے رب کی طرف بلا بے شک تو البتہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور اگر تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے دن فیصلہ کرے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ پر آسان ہے۔
اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جس پر اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور نہ ان کے پاس کوئی اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو تم منکروں کے چہروں میں ناراضگی دیکھو کہ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر بات بتاؤں؟ آگ ہے کہ جس کا اللہ نے منکروں سے وعدہ کیا وہ بری جگہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر چاہا وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو اسے مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ عابد و معبود دونوں ہی عاجز ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کچھ بھی قدر نہ کی، بے شک اللہ زور والا غالب ہے۔ فرشتوں اور آدمیوں میں سے اللہ ہی پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جی، وہ یہاں ان پر کے آپ یہ اگلے والی مثال جو ہے یاد رکھیں کہ نہ وہ مکھی بنا سکتے ہیں، اور مکھی اگر ان سے کچھ لے کے بھاگ جائے تو وہ اس سے لے بھی نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مکھی ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جس پہ بیٹھتی ہے اس کا ریگز جو ہے پیروں کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو آیت نمبر 73 تھی سورہ حج کی، اور 74 جو ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ وَقَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ العزیز، کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ واقعی یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ واقعی ہم اللہ کو اس طرح پہچانتے ہی نہیں ہیں جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے، اس کی قدر کرنی ہی چاہیے جیسے کہ وہ اس کا حقدار ہے، جس نے ہمیں بنایا اور ہمیں پورا سسٹم ایک دیا۔ آپ دیکھیں ہماری اگر آپ نے کبھی نوٹ نہیں کی اس چیز کو، شاید یا کیا ہو، کہ آپ دیکھیں ہمارے کان جو ہیں یا ہماری جو ناک ہے اس کے اندر جو ڈرائنیس ہے، یا جو کان کے اندر جو ویکس ہے، آپ دیکھیں وہ کیا ہے کہ جتنا بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر اور ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے بال رکھے کہ وہ اس کو فلٹر کرتا ہے کہ کوئی گندی چیز ہمارے جسم کے اندر نہ جائے، اور کان میں وہ ویکس کی صورت میں رک جاتا ہے اور ناک میں وہ ڈرائنیس کی صورت میں رک جاتا ہے کہ ہم اس گندگی کو نکال لیں اس فلٹر کے بعد۔ آپ یہ دیکھیں کہ چھینک کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کی ایک سائنٹسٹ اگر سائنٹیفکلی آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو موو کرتی ہے، اگر ہم چھینکتے ہیں تو وہ نارملی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم چھینکتے ہیں تو وہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے ہمارے جسم کو، جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کہنا ہے جب آپ کو چھینکا اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ تو یہاں سے بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کو جانے، جس طرح اس نے ہماری پیدائش رکھی، ہماری اولاد کی، اور ہمارے ارد گرد تمام چیزیں بنائی۔ جی، وہ ان کے اگلے اور پچھلے حالات جانتا ہے اور سب کاموں کا مدار اللہ پر ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ جی یہاں سجدہ تلاوت آ گیا، پہلے سجدہ کر لیجیے۔ اس سجدہ تلاوت میں 77 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور ریزن یہ ہے کہ وہ فلاح پا جائے۔ جی، آگے جہاد کی بات کیا ہے؟ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ جی، اس میں پوری آیت بہت پیاری ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جو لاسٹ کی اس کی وہ ہے کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہوا مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ آیت بہت پیاری ہے کہ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے واسطے اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اور کیا کرو، تمہارا مولا بہت ہی اچھا ہے، اور مولا وہ بہت ہی اچھا، وہ مددگار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ ہمارا جو 18 پارہ ہے، 17 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہم انس فاشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔